نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صلوات۔ حضرات گرامی قدر، سورہ بقرہ کی ان 3 متواتر آیات کے ضمن میں ایک کامیاب زندگی کیسے گزاریں، یہ فکر و بحث کا 6واں مرحلہ ہے۔ جو باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کی گئیں اس کا ماحصل یہ ہے کہ کل ہم یہاں تک پہنچے کہ بڑی خونخوار تاریخ ہے، آگ اور خون میں ڈوبی ہوئی تاریخ ہے کہ جس سے گزرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو بظاہر کسی قوم کے زندہ رہنے کے کوئی حالات نظر نہیں آتے کہ جہاں اتنی مخالفتیں ہوں، حکومتیں مخالف ہوں، تعداد کم ہو، مقید رکھا جا رہا ہو، مصائب و آلام کا سامنا ہو، اور اس کے باوجود کوئی قوم زندہ رہ جائے، کوئی قوم پروان چڑھ جائے، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور جب تک اللہ کی تائید نہ ہو اس وقت تک ان حالات میں کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی کہ جن حالات سے گزر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اس طاقت کے
سرچشمے کو تلاش کریں کہ جس سے وابستہ رہ کر یہ شیعت زندہ رہ گئی، تو اس میں ایک چیز نظر آتی ہے، وہ ہے اہل بیت سے وفاداری، یعنی اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط رکھنا۔ وہاں سے رشتہ مضبوط رہا اور بغیر کسی خوف و خطر کے بس یہی ذہن میں رہا کہ کچھ ملے یا نہ ملے، بس اللہ راضی رہے اور ہم اپنے مذہب کے اور اپنے رہبروں کے وفادار رہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ باوجود سارے حالات کے مخالف ہونے کے شیعت باقی رہ گئی۔ اور اس کے لیے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ طاقت اور توانائی انسان کو حاصل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے قلب کو پاکیزہ نہ کر لے، ایک اسپریچول ہارٹ، ایک روحانی قلب اپنے اندر پیدا نہ کر لے۔ اور جب یہ روحانی قلب پیدا ہوتا ہے تو انسان کی برزخی آنکھ کھل جاتی ہے، انسان کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ حقائق کو دیکھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اور یہ باطنی آنکھ کیا ہے، اسے کیسے کھولا جاتا ہے، یہ قلب پاکیزہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے لیے ائمہ طاہرین کی تعلیمات میں سینکڑوں اصول اور نسخے موجود ہیں۔ یہ باطنی آنکھ اور یہ پاکیزہ قلب، یہ تصور صرف ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا، بلکہ اگر آپ دوسرے مذاہب کے اوپر نظر ڈالیں تو یہ چیز ان کے یہاں بھی موجود ہے۔ میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا تو وہاں مجھے یہ نظر آیا کہ یہ ہمارے ہندو بھائی جو تلک لگاتے ہیں، تلک لگانے کا فلسفہ کیا ہے۔ اب شاید انہیں خود بھی پتہ نہ ہو، اس لیے کہ ساری چیزیں ریچول اور ٹریڈیشن بن کے رہ گئی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے شاید وہ خود بھی اس سے واقف نہ ہو۔ لیکن جب ہم نے تلاش کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ تلک کا لگانا اس لیے تھا کہ وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ انسان کی ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے ان دو آنکھوں کے علاوہ، وہ اگر کھل جائے تو انسان کو حقیقتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اب وہ صرف ایک رسم بن کے رہ گئی، اب شاید انہیں خود بھی معلوم نہ ہو، لیکن لگاتے اسی لیے تھے کہ یہ وزڈم والی جو آنکھ ہے، یہ جو حقیقت دیکھنے والی آنکھ ہے، یہ آنکھ کھل جائے۔ کیسے ہوگا؟ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں پیغمبر کیا فرماتے ہیں انسان کے قلب کے بارے میں۔ ایک مرتبہ ذرا مل کے صلوات پڑھیں تو آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا القلوب ثلاثۃ انواع، قلب، دل تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر تین طرح کے دل پائے جاتے ہیں، قلب مشغول بالدنیا وقلب مشغول بالعقبہ وقلب مشغول بالمولا۔ ایک دل وہ ہے جو قلب مشغول بالدنیا ہے، یعنی اسے بس اور بس دنیا سے سروکار ہے، دنیا مل جائے، میرا نام، میں عرض کر چکا، میرا نام، میرا عہدہ، میرا منصب، میرا خاندان، میری پہچان، میری عزت، بس یہی اس کو ہر وقت خیال رہتا ہے۔ عہدہ بڑا ہو، دولت زیادہ ہو، مکان عالیشان ہو، سلام کرنے والے بہت ہوں، لوگ ڈرتے اور جھکتے ہوں، یہ وہ دل ہے کہ جسے صرف اور صرف دنیا سے مطلب ہے۔ بس اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ساری کوششیں، ساری دوڑ دھوپ، ساری محنت، ساری ریاضت اس دنیا کے لیے ہے۔ اس کا انجام کیا ہے وہ بھی پیغمبر نے بیان کیا، مگر پہلے ذرا سا آگے بڑھیں۔ دوسرا قلب، قلب مشغول بالعقبہ، کہ جسے ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت جاتی رہے، عقبہ میں کوئی دولت ہاتھ نہ آئے، آخرت ہماری بگڑ جائے۔ یہ قلب کون سا ہے؟ یہ وہ ہے جو ہر قدم کے اوپر یہ خیال کرتا ہے کہ کہیں میرے اس قدم کے اٹھانے سے جنت مجھ سے چھن نہ جائے، دوزخ کے شعلوں کے حوالے نہ کر دیا جاؤں۔
اور ٹھیک بھی ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، اس لیے کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش ہے، ہر قدم کے اوپر یہ اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہیں اس قدم اٹھانے کی وجہ سے جنت چھن تو نہیں جائے گی، لہذا بہت سنبھل کے قدم رکھتا ہے۔ تیسرا قلب مشغول بالمولا، اللہ اکبر، اس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں اور تعلیمات ائمہ میں نظر آتا ہے کہ یہ وہ قلب ہے کہ جو ہر قدم کے اوپر بس اپنے مولا کو راضی رکھنا چاہتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ بس مولا راضی ہو جائے، بس مولا مل جائے، بس مولا کی مرضی، اے معبود جو تیری رضا وہی ہماری رضا، ہم تجھ سے الگ ہٹ کر ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، بار الہ جو تو چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ان کی شان میں، شان ان کی یہ ہے کہ ان کے لیے ملتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، قل انا صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری سب کوشش، ہماری عبادات، ہماری زندگی، ہماری موت، یہ سب بس اور بس اللہ کے لیے، یعنی ہر قدم ہر لمحہ یہی فکر ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ یہ ہے تیسرا قلب۔ یہ قلب کون سا ہے؟ یہ قلب وہ ہے، اس میں اور پہلے والے میں فرق کیا ہے؟ وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جنت چھن جائے، ایسا عمل نہ ہو جائے کہ دوزخ مل جائے، مگر یہ تیسرا والا وہ ہے کہ جو ہر عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے آواز یہ دیتا ہے، اے معبود میں تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، تجھے لائق عبادت پایا ہے تو تیری عبادت کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ درجات ایک دم سے نہیں حاصل ہوتے، بلکہ یہ بات علماء نے بیان کی کہ ایسا تصور کبھی کبھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بلند کریں اور کیسے بڑھائیں، اور کبھی کبھی وہ سوچنے لگتا ہے کہ معصوم کا رتبہ تو اتنا بلند ہے، کہاں معصوم کہاں ہم۔ دیکھیے دو رخ ہیں معصوم کی زندگی کے، ایک ہے ملکوتی رخ، معجزاتی رخ۔ معجزاتی رخ اس لیے ہے کہ ہم انہیں اپنے جیسا نہ سمجھیں، اور کر رہے ہیں، ہم انہیں اپنے جیسا نہ سمجھیں۔ دوسرا ہے بشری رخ۔ بشری رخ اس لیے ہے کہ ہم ان کی سیرت کو دیکھیں اور ان کے نقش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ بشری رخ اس لیے کہ جب انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں تو انہیں خدا نہ سمجھیں۔ معجزاتی رخ اس لیے ہے کہ جب نوک نیزہ سے تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں تو اپنے جیسا نہ سمجھیں۔ اللہ، یہ بحث ہوتی ہے بہت کہ اللہ کو بھیجنا تھا، کتنے ظلم کیے بندوں نے، کتنا ستایا، کتنے مصائب، کسی فرشتے کو بھیج دیتا، جبرائیل امین آ جاتے رہبر بن کے، اور وہ آ کر کہتے کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ مگر اگر ایسا ہوتا تو کل میدان محشر میں یہ بندہ شکایت کر سکتا تھا کہ معبود تو نے تو ایک فرشتے کو بھیجا تھا، اسے کیا پتا کہ سردی کے موسم میں صبح بستر چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اسے کیا پتا کہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا اور پیاس کو برداشت کرنا یہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اسے کیا معلوم زخم کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اسے کیا معلوم بخار آ جائے، بیماری ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو معصوم ہے۔ معصوم کیسا والا؟ وہ معصوم ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی خواہش نہیں پائی جاتی۔ جب خواہش نہیں ہے تو وہ کیا سمجھے؟ لہذا رکھا ایسے کو کہ جس کے اندر خواہشات پائی جاتی ہیں،
مگر یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ معصوم کو رہبر بنا کے بھیجا، معصومین ہمارے رہبر ہیں، فرشتہ تو وہ ہے جو گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، مگر یہ وہ معصومین ہیں کہ جن کے پاس دو رخ ہیں، یعنی خواہشات بھی ہیں، عقل بھی ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، خواہشات کا مرکز بھی یہی قلب ہے، خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی تو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک جملہ ہے، امام نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ، قابو میں رکھو خواہشات کو۔ کیوں؟ کیا فصیح و بلیغ جملہ ہے۔ امام کہتے ہیں اس لیے کہ خواہشات سرکش گھوڑوں کی طرح ہیں، اگر سرکش گھوڑے کے اوپر کوئی سوار ہو جائے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ خواہشات سرکش گھوڑوں کی طرح ہیں، جو ان کے اوپر سوار ہوتا ہے یہ سرکش گھوڑا اسے لے جا کر جہنم کی آگ میں پٹخ دیتا ہے۔ لہذا خواہشات کے دامن کو وسیع نہ ہونے دو، قابو میں رکھو انہیں، جتنا قابو میں رکھیں گے اتنا زیادہ اطاعت کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور قلب پاکیزہ، قلب مشغول بالمولا ہوتا چلا جائے گا۔ تینوں کا انجام بتا دیا رسول نے۔ پہلا قلب جو دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اما القلب المشغول بالدنیا فلہ الشدۃ والبلاء، وہ جو دنیا کے لیے رہتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ دوسرا قلب جو عقبہ کے لیے کرتا ہے یہ قابل تعریف ہے، مگر تیسرا قلب جس کے اندر صرف اور صرف مولا پایا جاتا ہے اس کے لیے ارشاد ہوا اما القلب المشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبہ والمولا، اسے دنیا بھی مل جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے، اور خود مولا بھی مل جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا؟ یعنی اس سے چھنتا کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر واقعی طور پر انسان اللہ کی مرضی کا پابند بن جائے اور جو نقشہ اس نے دیا ہے، جو طریقہ اس نے بتایا کہ جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو آخرت میں تو بعد میں جزا ملے گی، اس دنیا کے اندر بھی انعامات اتنے ملتے ہیں کہ انسان ان کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ جب اللہ معصوم فرماتے ہیں، غالباً امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اسے واپس نہیں لیتا۔ اگر کوئی نعمت دے دے تو اللہ اسے واپس نہیں دیتا، وہ بندے کو بخش دیتا ہے۔ صحت دی، دولت دی، اولاد دی، اللہ نے جب دے دی تو دے دی، مگر بندہ اپنے گناہوں کے ذریعے سے اس دولت کے حق سے نکل جاتا ہے، اس نعمت کے، یعنی نعمت ملی مگر اتنی نافرمانی کی کہ اب اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ اس کے پاس رہ جائے، لہذا جب غیر مستحق ہو جاتا ہے تو پھر یہ نعمت اس سے واپس لے لی جاتی ہے۔ اس مفہوم کو قرآن حکیم میں بہت ساری جگہ پر بیان کیا گیا ہے، ایک دو جگہ نہیں ہے، بہت جگہ۔ ان بستی والوں کی مثال دی گئی کہ یہ بستی والے اگر اللہ کی اطاعت کر لیتے تو زمین اور آسمان سے ان پر نعمتوں کی بارش ہوتی۔ یہ آخرت والی نعمتیں نہیں ہیں، یہ دنیا کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی دنیا بھی چھینے گی نہیں اگر واقعی طور پر اطاعت کر لے، دنیا خود پیچھے پیچھے ہو جائے گی، مگر انسان مستقل مزاج نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت۔ اور یہ تقاضا بھی نہیں، جیسے میں نے کہا معصوم کس بلندی کے اوپر ہے، علماء نے بیان فرمایا کہ معصوم کی پیروی کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں کہ انسان معصوم کی منزل تک کا، بالکل وہ ایسا ہے جیسے ایک پہاڑ کی بلندی پر، سب سے اونچی چوٹی پر کوئی کھڑا ہوا ہے اور نیچے کھائی میں، ویلی میں چلنے والے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، کیا ہو اوپر کی طرف آؤ۔ وہ جو پہاڑ کی اس چوٹی پہ کھڑا ہوا ہے وہ ہے معصوم، رہبر۔
اور یہ جو وادیوں کے اندر چل رہے ہیں یہ ہیں ہم. اب جتنا جتنا ہم اس کی طرف بڑھتے جائیں گے اتنا اتنا جہالت سے نکلتے چلے جائیں گے, اندھیرے سے نکلتے چلے جائیں گے. یہ تو ممکن نہیں کہ وہاں تک پہنچ جائیں, اس لیے کہ وہ اس کی منزل ہے, لیکن جتنا بڑھتے چلے جائیں گے تاریکیاں دور ہوتی چلی جائیں گی. ہر ایک اسی راہ کا مسافر ہے. کوئی 2 قدم چل کے تھک جاتا ہے, دم لینے لگتا ہے, کوئی 4 قدم چل کے تھک جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, مگر چل اسی طرف رہے. اب یہاں پہ بہت اہم بات جو عرض کر رہا ہوں اس پہ توجہ کیجئے گا. یہاں بھئی ہر ایک کی رفتار ایک جیسی نہیں ہوتی, کوئی اسپیڈ سے چل سکتا ہے, کوئی ذرا آہستہ آہستہ چلتا ہے. ہر ایک کی طاقت ایک جیسی نہیں ہوتی, کسی کے اندر طاقت ہے, اسٹیمنا ہے, وہ بہت جلدی چل لے گا, کوئی آہستہ آہستہ چلے گا. تو طاقت اور رفتار شرط نہیں ہے, ڈائریکشن کا صحیح ہونا شرط ہے. توجہ کیجئے گا میں نے کیا عرض کیا, ڈائریکشن کا صحیح ہونا. یعنی رفتار اگر کم بھی ہے, طاقت اگر کم بھی ہے تو بڑھتے رہیے, دم لے لیجئے پھر بڑھیے, دم لے لیجئے پھر بڑھیے. کیا مطلب؟ یعنی انسان سے قدم قدم پر گناہ ہو جاتے ہیں, مگر سچا بندہ وہ ہے کہ جب گناہ ہو توبہ کر کے پھر واپس آ جائے, پھر واپس آ جائے. ہم اپنے گھروں کے اندر چیزیں لگاتے ہیں, سینری لگائی, جو اچھے اقوال ہوتے ہیں, آیات, وہ لکھ کے لگا دیتے ہیں. میرا مشورہ ہے آپ کو, ایک چیز ضرور لکھ کے لگائیے. قرآن کے 2 الفاظ چھوٹے چھوٹے سے ہیں لیکن کیا پیغام ہے, اینا تذہبون, اینا تذہبون, اے بندے کہاں جا رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہاں جا رہا ہے, تو کہاں جا رہا ہے. یعنی کہیں بھی جائے واپس, یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک, تیرا سفر اللہ کی طرف ہے, تجھے آنا یہیں پہ ہے. کیا انداز سے اللہ پوچھ رہا ہے, اینا تذہبون, تو کہاں جا رہا ہے. اب آپ متوجہ ہو تو ذرا عرض کروں آپ کی خدمت میں, تھکے تو نہیں ہے. ایک صلوات ایسی پڑھی جس سے اندازہ ہو کتنے بیدار ہیں آپ, تو میں سناتا ہوں آپ کو. دیکھیے نوجوانوں, ایک بات میری یاد رکھیے گا, اس دنیا میں اگر محبت واقعی محبت کہے جانے کے لائق ہے تو یہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ماں کی محبت ہے. لیکن ماں اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ, شمار نہیں کر سکتا انسان, اندازہ نہیں لگا سکتا. اسی لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 20 گنا زیادہ اور 40 گنا زیادہ اور 100 گنا زیادہ, اس سے کہیں زیادہ نہیں. محبت کچھ بھی نہیں ہے جتنی محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے, بار بار کہا گیا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو وہ انسان کو طرح طرح سے ستاتا ہے. اس میں ایک چیز کہ اس کے دل میں روزی کے تنگ ہو جانے کا خوف پیدا کر دیتا ہے. ذرا غور کیجئے گا, جبکہ ہمیں اپنی روزی پیدا نہیں کرنی, ہر ایک کی روزی اللہ نے اتاری ہے, اپنی روزی تلاش کرنی ہے. اس بات کو اگر میں پہنچا سکا, میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں, مجھے کوئی جلدی نہیں, اپنی روزی ڈھونڈنی ہے. شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ وہ انسان کو روزی کے کم ہو جانے کے خوف سے ڈراتا ہے. ہم بڑھ رہے ہیں آگے, ارے بھائی کمپنی میں جاب ملا ہے, اب کیا کریں, تھوڑی سی اللہ کی مخالفت تو ہو جاتی ہے, لیکن اگر یہ چھوٹ گیا تو ہوگا کیا. بھائی کیا کریں, ایسے دسترخوان پہ تو بیٹھنا پڑ رہا ہے کہ جہاں پہ ڈرنک بھی رکھی ہوئی ہے, لیکن اگر میں نے یہاں سے ریزائن کر دیا تو بھوکے مرنے کی نوبت آ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے رازق اللہ کو نہیں سمجھا, رازق اس کمپنی کے مالک کو سمجھ رکھا ہے. اگر یہ بندے کے دل میں پیدا ہو جائے کہ رازق تو اللہ ہے
اور محبت کتنی کرتا ہے بندے سے. حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر، پیغام آ گیا، موسیٰ چلو واپس، بس آپ کی دنیا میں مدت پوری ہو گئی. اب اللہ چاہتا ہے کہ آپ واپس اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں. دو ورژن ہیں جناب موسیٰ کس طرح دنیا سے گئے، دو ورژن. ایک تو آپ نے بہت سنا ہے کہ وہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا قبر کھود رہی ہے ایک، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کار خیر میں شریک ہو جاؤں. وہ بھی قبر کھودنے لگے، بات کو معلوم ہوا کہ یہ انہی کی قبر ہے. اور ایک دوسرا ورژن جو میں اب سنا رہا ہوں کہ ملک الموت آیا اور آنے کے بعد کہا کہ موسیٰ چلیے واپس، آپ کی دنیا میں مدت ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اللہ سے اتنی اجازت مل سکتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں. اجازت ملی کہ ہاں رخصت ہو لو. ایک ایک سے جناب موسیٰ رخصت ہونے لگے. اس وقت جناب موسیٰ کی ایک چھوٹی بچی تھی شیرخوار. جب اس سے رخصت ہونے لگے اور اسے اپنی گود میں لیا تو موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب موسیٰ رونے لگے. جب روئے تو آواز آئی، کیوں رو رہے ہو موسیٰ؟ سب سے رخصت ہوئے مگر یہ کیفیت نہیں. بچی سے رخصت ہوتے وقت کہا معبود یہ جو میری دوسری اولاد ہے یہ بڑے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ بات، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ارے بھائی یہ تو سنبھل گئے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، مگر یہ چھوٹی ہے، میرے بعد اس کا کیا ہوگا، مجھے اس کے رزق کی فکر ہے. دیکھیں توجہ کریے گا، کون ہے؟ کلیم اللہ. کس منزل کے اوپر فائز ہے. بس جیسے ہی یہ کہا موسیٰ بچی کو ماں کے حوالے کرو اور باہر آؤ، نکل کر اپنا عصا اٹھاؤ اور آؤ اسی دریا پر. جناب موسیٰ عصا لے کے دریا پہ آئے. کہا موسیٰ عصا مارو. موسیٰ نے عصا مارا، راستہ بنا. موسیٰ دیکھو پتھر نظر آ رہا ہے نیچے. کہاں معبود؟ کئی پتھر ہیں. کہا ان میں یہ سرخ والا پتھر ہے، غور سے دیکھو. جناب موسیٰ نے غور سے دیکھا تو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو اندھا بھی ہے، جس کے ہاتھ پیر بھی نہیں ہے، جو اپاہج بھی ہے، بس اس کا منہ کھلا ہوا ہے. کہا موسیٰ اس کے منہ میں کیا ہے؟ اس کے منہ میں کیا ہے؟ کہا معبود جو کا ایک چھلکا ہے. کہا موسیٰ سمندر کی اس گہرائی میں اتنے نیچے رہنے والے ایک چھوٹے سے کیڑے کو بھی ہم رزق سے محروم نہیں رکھتے، تو کیا تمہاری بیٹی کو رزق سے محروم رکھیں گے؟ یہ ہے وہ جذبہ کہ اگر یہ پیدا ہو جائے کہ رازق وہ ہے، یہ کمپنی والا رازق نہیں ہے، یہ میرا افسر یہ رازق نہیں ہے. اگر یہ مجھے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کی مخالفت کروں تو میں اس کے لیے، اور جتنا ہمارے اندر طاقت ہے بس اتنے کا ہی اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے. ہر ایک کو مکلف بنایا گیا اتنے کا کہ جتنا. پھر بات آ گئی تو جناب موسیٰ کا ایک واقعہ یاد آیا اور مجھے، جسے مولانا روم نے بھی لکھا ہے کہ جناب موسیٰ گزرے ہوئے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک چرواہا بکریاں چر رہی ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے، اور یہ کہہ رہا ہے اے میرے معبود، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، تو کہاں ہے؟ میں روز تجھے یاد کرتا ہوں، میں تو روز تجھے بلاتا ہوں، مگر تو میرے پاس آتا نہیں. اگر تو میرے پاس آئے میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں گا، میں تیرے سر سے جوئیں نکالوں گا، تیرا لباس پرانا ہو گیا ہوگا تو اس لباس کو دھو دوں گا، میلا ہو گیا ہوگا تو دھو دوں گا، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں گے تو ان موزوں کو سی دوں گا، اگر تو بیمار ہوگا میں تیرے لیے دوا کا بندوبست کروں گا، اگر تو مجھے اپنا گھر دکھا دے گا تو میں روز تیری خدمت کے لیے آیا کروں گا، مجھے ایک مرتبہ تیرا گھر پتہ چل جائے تو اپنی بکریوں کا تازہ تازہ دودھ لے کر تیرے گھر تک پہنچاؤں گا، روغن گھی نکال کر تیرے گھر پہنچاؤں گا. جناب موسیٰ نے سنا، غیظ میں آ گئے. موسیٰ جا رہے تھے کہیں اور راستہ بدلا، اس کے پاس آئے، کیا بک رہا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے؟
اب یہ بیچارہ ڈر گیا، کہنے لگا کہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اپنے اللہ کی حمد کر رہا ہوں۔ تو جناب موسیٰ کا غصہ اور بڑھ گیا، کہا اللہ کو تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں گا، میں تیرا لباس دھوؤں گا، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں گے تو سی دوں گا، تجھے دودھ اور دہی پہنچاؤں گا؟ کافر ہو گیا تو، تجھے معلوم نہیں اللہ کی شان کیا ہے؟ اب جو جناب موسیٰ نے اسے نصیحت کی تو اس نصیحت کا اس کے اوپر قلب پاکیزہ قلب ہے، ایسا اثر ہوا اس نصیحت کا کہ اس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا، اپنے سر میں خاک ڈالی اور کہا ہائے یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور میں آج تھوڑی، اے موسیٰ نہ جانے کتنا زمانہ ہو گیا، میں تو ہر روز یہی گفتگو کرتا ہوں، ہر دن یہی باتیں کرتا ہوں، میں نے کتنا اپنے اللہ کو ناراض کر لیا، اب میری بخشش کا کوئی سامان نہیں ہے۔ یہ کہہ کے اپنے بالوں کو نوچا، سر میں خاک ڈالی اور صحرا کی طرف چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ بکریوں کو چھوڑ دیا، سب کی فکر جنگل کی طرف چلا گیا۔ جناب موسیٰ بھی اس کو غصہ کرتے ہوئے چلے گئے۔ اگلی بار جب کوہ طور پہ پہنچے تو پہلا سوال یہ ہوا، موسیٰ ہم نے تمہیں بندے اور خدا کا رشتہ جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، تم نے یہ رشتہ توڑ کیسے دیا؟ تمہیں کس لیے بھیجا دنیا کے اندر؟ جناب موسیٰ گھبرا گئے، پالنے والے کیا ہوا؟ کہا وہ میرا بندہ جو حمد و ثنا کرتا تھا، وہ اپنی عقل کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق جتنا اس کو آتا تھا، مگر اس کا دل سچا تھا، اس کے جذبات پاکیزہ تھے، وہ جو میری حمد کرتا تھا مجھے اس کی یہ حمد اچھی لگتی تھی، تم نے میرے بندے کو میرا ذکر کرنے سے روک دیا۔ اور اس کے بعد کہا موسیٰ میں اس بات سے کہیں بلند ہوں کہ تعریف کرنے والوں کی تعریف کا محتاج رہوں، ان کی تعریف کرنا میرے مقام کو بڑھاتا نہیں ہے۔ توجہ کریں، وہ جتنا ذکر کرتے ہیں یہ خود انہی کے درجات میں بلندی کا سبب بنتا ہے، یعنی رحمت خدا بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ جناب موسیٰ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، آئے وہاں سے ڈھونڈتے ہوئے اسے چلے جنگل کے اندر، مگر وہ کہاں ہاتھ آ رہا ہے، وہ تو چلا گیا۔ لکھا ہے کہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے جناب موسیٰ کے پیروں پر ورم آ گیا، چھالے پڑ گئے، مگر موسیٰ ہے نا، اللہ کا یہ پیغام سنا، بے چین ہیں۔ آخر کئی دن جنگل کی خاک چھاننے کے بعد ایک جگہ وہ مل گیا، درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا وہی عالم، اور بس کہہ رہا تھا کہ بار الہ معبود مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے کیا معلوم کہ تیرا ذکر کیسے کیا جاتا ہے، مجھے کیا پتا تجھے پکارا کیسے جاتا ہے، میں تو یہی سمجھ رہا تھا، مگر جو کچھ میں کہہ رہا تھا میں تو واقعی چاہتا تھا تیری خدمت کروں۔ جناب موسیٰ نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ اللہ نے تجھے اپنے خاص بندوں میں شمار کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد والے میں۔ تو اللہ کے خاص بندوں میں، اسی انداز سے ذکر کر جیسے تو کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے موسیٰ اب تو میرے دل میں ایسا خوف پیدا ہو گیا ہے آپ کی نصیحت سن کر کہ اب میری زبان پر وہ کلمات دوبارہ نہیں آ سکتے، وہ تو اس وقت کا انداز تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ کی منزلت کیا ہے، مجھے تو آپ نے بتایا۔ تو مطلب یہ میں نے کیوں بات عرض کی؟ یہ اس لیے عرض کی کہ اللہ یہ مطالبہ آپ سے نہیں کر رہا کہ چھوڑ دیجئے سب کچھ، نہیں، جو جتنا کر سکتا ہے، یعنی جو کچھ ہے وہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، آئے تو صحیح، قدم تو بڑھائے، قدم تو بڑھائے، کوشش تو کرے، چلے تو صحیح اس کی طرف۔ جب اس کی طرف بڑھے گا تو پھر یاد رکھیے کس جذباتی انداز سے اللہ ہمیں بلا رہا ہے۔ ماں کی محبت کیا ہے؟ ہم جب کسی محبت کو معراج پر دیکھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ماں کی محبت، مگر
اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے اپنی زندگی کو ناکام نہ کر، کامیاب زندگی حاصل کر، اپنی زندگی کو کامیاب کر۔ اور کیسے کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، جب کسی بات کو، آپ کی کسی بات پر لوگوں کو یقین نہیں آتا تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ قسم کھاتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میری بات کو مان، میرے بھائی میری بات کو سن لیں۔ یعنی قسم اپنی بات کو اور زیادہ وزنی اور اپنی بات کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ بھی قسم کھا کے آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اور کیسی قسم؟ عجیب و غریب بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ذرا اس نقطۂ نظر سے اسے دیکھیے گا۔ دیکھیے، کہیں تو ڈرایا ہے قرآن کے اندر۔ اب بدقسمتی ہماری کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن کو نازل کیا گیا ہمارے لیے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، بک آف گائیڈنس۔ ساری دنیا کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھیں گے تو اسکول کے اندر پاس نہیں ہوں گے، یہ نہیں پڑھیں گے تو ڈگری نہیں ملے گی، یہ نہیں، کتنی ہزاروں کتابیں انسان پڑھ جاتا ہے، مگر جس کتاب کے اوپر اس کی زندگی کی واقعی کامیابی کا دار و مدار ہے اس کو کتنا پڑھتا ہے؟ قرآن کا جو حق قرار دیا گیا، یہ قرآن یا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ کیا کہے گا؟ اے اللہ کے رسول، آپ کی امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا میرے اوپر۔ یعنی پڑھا، میں نے عرض کیا تھا شاید کہ بہت ساری آیات ایسی ہیں قرآن کی کہ جب قاری اسے پڑھتا ہے تو وہ آیات اس کے اوپر لعنت کرتی ہیں پڑھنے والے کے۔ تو قرآن کا پہلا حق، اب یہ بات بیان کرنے سے پہلے کہ اللہ نے کس انداز سے، یہ میں آپ کو پھر بات نہیں آئے گی اس لیے عرض کرتا ہوں، قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو سمجھا جائے، صرف تلاوت نہیں، پہلا حق تلاوت، دوسرا حق اس کے پیغام کو سمجھنا، تیسرا حق اس کے اوپر عمل کرنا، چوتھا حق اس کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ چار بنیادی حق ہیں قرآن کے: تلاوت، تفہیم سمجھنا، عمل، اور پھر اس کو دنیا کے دوسرے لوگوں تک، دوسری قوموں تک، جن تک قرآن پہنچا نہیں، جن کو پتہ نہیں، جو دور ہیں اسلام سے، ان تک قرآن کے پیغام کو پہنچانا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس قرآن کے اندر جو اللہ نے گفتگو کی، کہیں تو ڈرا کر یہ کوشش کی کہ ڈر کے بندہ جو ہے وہ صحیح راستے پہ آ جائے، مقصد یہ تھا کہ اس کی زندگی ناکام نہ ہو جائے۔ کہیں اس انداز میں جیسے میں نے عرض کیا، اَیْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہا ہے تو؟ یعنی سوچ ہے بندے، تو جا کہاں رہا ہے؟ لکھنے والا سوچے کہ لکھ کیا رہا ہے، بولنے والا سوچے کہ بول کیا رہا ہے، کمانے والا سوچے کہ کما کیا رہا ہے، کھانے والا سوچے کہ کھا کیا رہا ہے۔ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کھانے والے کے لیے مولا کیا فرماتے ہیں، جب دسترخوان آئے تو انسان کیا کیا سوچے، لیکن آج نہیں ورنہ بات رہ جائے گی۔ تو یہ جب وزن اپنی بات میں پیدا کرنا ہوتا ہے، میں آہستہ آہستہ عرض کر رہا ہوں مگر آپ متوجہ رہیے گا، بہت اہم بات ہے جو اس وقت عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو انسان قسم کھاتا ہے، قسم کھانا ہمارا دستور ہے کہ ہمیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہو، ہم قسم کھاتے ہیں، مگر یہاں اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا اور سمجھ، بالکل ایسے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہو۔ محبت کا رشتہ ہے نا، تو ماں بچے کو کیسے سمجھاتی ہے؟ وہ قریب بلا رہی ہے، وہ بازو چھڑا رہا ہے، وہ پیشانی چوم رہی ہے، وہ ہٹ رہا ہے دور،
وہ گود میں بٹھا رہی ہے، وہ سینے سے لگا رہی ہے، وہ روٹھا روٹھا جا رہا ہے، بکھرا بکھرا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، وہ پکڑ پکڑ کے کہہ رہی ہے سن تو صحیح میرے بچے، سن تو صحیح، دیکھ اگر ان کے پیچھے جائے گا تو ناکام ہو جائے گا، دیکھ یہ دوست تجھے برباد کر کے رکھ دیں گے، دیکھ وقت کم ہے، دیکھ میرے بچے تو نماز نہیں پڑھتا. یعنی یہ انداز ہوتا ہے ماں کے سمجھانے کا، بالکل یہی انداز ہے. کیا سمجھا رہا ہے اللہ؟ سمجھ لے کہ کامیابی کیا ہے. والشمس وضحاها، سورج کی قسم، سورج کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ سورج کی قسم اپنی زندگی کو ناکام نہ کر، یعنی اس راستے پہ نہ چل، ناکام ہو جائے گا. اور بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے کیسے نہ جاؤں، ادھر نہیں جاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا، بزنس کا بہت بڑا لاس ہے، موٹی پارٹی ہے. اب تو انسانوں کو بھی پارٹی کہہ کے ہے، آپ سمجھ لیں کیسے یہ سب الفاظ، یہ کہاں پہ اخلاق پہنچ گیا کہ انسان. وہ فون پہ بات کر رہے ہیں، میں نے کہیں سفر کر رہا تھا تو راستے میں دو بچے تھے، نئے نئے ہوں گے، جاب لگی ہوگی ان کی، چھٹی پہ آ رہے تھے. تو پورے راستے مجھے حیرت ہو گئی کہ یعنی 6 گھنٹے 7 گھنٹے وہ صرف اور صرف یہ باتیں کرتے رہے کہ وہ کمپنی وہاں پہ جا رہی ہے اور ان کا جو ہے مہینے کا ٹرن اوور اتنا ہے اور ان کو اتنا پروفٹ ہے اور ان کا اتنا ہے، بس یہی گفتگو پورے ٹائم. یعنی کس قدر دنیا چھا گئی ہے انسان کے اوپر کہ وہ اس سے ہٹ کے سوچنا ہی نہیں چاہتا کچھ. بالکل یہی کیفیت ہے. ہم جا رہے ہیں دنیا کی طرف اور اللہ کہہ رہا ہے سورج کی قسم، سمجھ لے کہ کامیابی کیا ہے. جس راستے پہ تو چل رہا ہے وہ کامیابی نہیں ہے. ہم نہیں سمجھ رہے تو اللہ کہہ رہا ہے چاند کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم ہے. سمجھ، سوچ کامیابی کیا ہے. بندہ نہیں. آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ماں سمجھا رہی ہے میرے بچے سمجھ، میرے بچے سمجھ، میرے بچے، وہ اکڑا جا رہا ہے، وہ روٹھا جا رہا ہے. تو آخر میں آ کر جب کہتے ہیں کہ یقین کر میری بات پہ، تیرے جان کی قسم، تیری جان کی قسم. جب انسان کسی کو بہت محبت سے سمجھاتا ہے تو کہتا ہے تیری جان کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. ماں کہتی ہے میرے بچے تیری جان کی قسم میں جو کہہ رہی ہوں وہ مان لے. تو اللہ نے بھی قسمیں کھاتے کھاتے جب دیکھا کہ نہیں بندہ اب بھی نہیں سمجھ رہا تو کہا وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اے میرے بندے تیری جان کی قسم. خدا کی قسم ذرا قرآن کا کو پڑھیے، ایسا لگے گا آپ کو کہ آیتیں باتیں کر رہی ہیں ہم سے. تیری جان کی قسم، سمجھ لے، سمجھ لے، سدھر جا، مان جا، نہ جا اس راستے پر، نہیں ہے وہ کامیابی. جان کی قسم کہا کہ اب بتایا کہ کامیابی کیا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ ہے فلاح، یہ ہے کامیابی، یہ ہے سیدھا راستہ. تزکیہ نفس، پاکیزگی قلب. آنے والے لقمے کو دیکھ، جس راستے پہ چل رہا ہے اس کو دیکھ. 6 قسمیں کھانے کے بعد 7 قسمیں، اور بعض علماء نے 11 قسمیں شمار کیا انہیں. اتنی قسمیں کھانے کے بعد میں اللہ نے کہا کہ قد افلح من زکاہا. پھر کیا کرتی ہے ماں؟ جب کسی طرح یقین نہیں آ رہا تو پکڑ کے زبردستی قسمیں دے کے بٹھا لے گی، اور بٹھا کے کیا کہے گی؟ دیکھ میں تجھے ایک کہانی سناتی ہوں، اور یہ کہانی نہیں ہے بیٹا، سچا واقعہ ہے. وہ فلاں جو خالہ رہتی ہیں ان کے بیٹے کو دیکھا تو نے؟ وہ کتنا انہوں نے وقت لگایا اور کتنا انہوں نے زور دیا، لیکن کیا ہوا اس کے بعد؟ وہ مانا نہیں تو کہاں پہنچ گیا. اتنی قسمیں کھا کر کامیابی کا راستہ بتا کر اب بھی اگر بندہ نہیں سمجھ رہا تو اللہ نے کہا اچھا تو ہم تمہیں ایک کہانی سناتے ہیں. ایک قوم تھی، قوم سمود. توجہ کیجئے گا کتنا جذباتی انداز ہے، کتنا جذباتی انداز ہے. اتنے جذباتی انداز سے قریب لا کے قرآن گفتگو کر رہا ہے کہ ایک قوم تھی، قوم سمود. اس کا انجام دیکھ اور پھر سمجھ کے کامیابی کیا ہے. اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے عزیزو، قدم قدم کے اوپر ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہوگا. جو کچھ ہے، میں نے عرض کیا کہ جو ہے وہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں.
اس کا مطالبہ نہیں ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ تیاری کیے جا رہے ہیں، سوچے جا رہے ہیں. نہیں، اب یہ آنے والا رمضان جو ہے اس سے میں بالکل اچھا آدمی بن جاؤں گا. ایسا کوئی رمضان کبھی نہیں آتا. اس جمعے سے میں شروع کر دوں گا بالکل پابندی، ایسا کوئی جمعہ کبھی نہیں آتا. جب تک انسان یہ نہ سوچ لے کہ آج، ابھی، اسی وقت، اسی لمحے یہیں سے میں یہ سوچ کے اٹھتا ہوں، اور سوچ کے نہیں بس میں نے طے کر لیا. جب یہ انداز ہوتا ہے تب بدلاؤ آتا ہے، تب کردار بدلنا شروع ہوتا ہے. یہ شیطان بہکاوا دیتا ہے، چل اب سدھر جانا، اب ایسا کر لینا، تھوڑا سا اور انجوائے کر لیں لائف کو. اس کے بعد تو مجھے حیرت ہو گئی. میں یہ بات کیسے کہوں، مگر یہ باتیں اس لیے نقل کر دیتا ہوں کہ یہ مثالیں دیکھ کے حیرت ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک جوان، اس نے ریسرچ اسکالر یونیورسٹی میں، اس نے ارادہ کیا حج پر جانے کا. تو بیچارہ بڑا خوشی سب سے ملنے کے لیے آیا. تو وہ پروفیسر جن کے انڈر میں وہ حج وہ کر رہا تھا ریسرچ، جب ان سے ملنے کے لیے پہنچا تو کہنے لگے میاں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم ریسرچ اسکالر ہو، تمہیں حج کی کیا سوچ گئی؟ یہ سب بڑھاپے میں کرنے کے کام ہے، ابھی دنیا کے بارے میں سوچو. اللہ اکبر. پروفیسر ہیں، بظاہر کتنا عقل مند ہے دنیا کی نظر میں، لیکن یہ بھی خیر ایک موضوع ہے باقاعدہ ڈسکس کرنے کا کہ دنیا کی نظر میں عقل مند کون ہے اور قرآن کی نظر میں عقل مند کون ہے. اس لیے کہ دنیا کی نظر میں بہت سارے ایسے عقل مند آپ کو مل جائیں گے کہ ان کی عقل کا سب نے لوہا مانا ہوا ہے، مگر قرآن کی نظر میں ان سے بڑا احمق اور بیوقوف کوئی نہیں ہے. میرے مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ دعائے عرفہ کا فقرہ یاد آ گیا اس وقت. دعائے عرفہ میں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، کیا جملہ ہے امام کہہ رہے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں. دعائے عرفہ آپ پڑھتے ہیں، ذرا ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا. آپ تو پڑھتے ہوں گے یقیناً ترجمے کے ساتھ بھی، یہ جملے اس کے اوپر غور کیجیے گا. جہاں ساری نشانیاں بتانے کے بعد امام بتا رہے ہیں کس کس چیز کا شکر انسان ادا کر سکتا ہے. ماں کہہ رہے ہیں اندھی ہو جائیں جو آنکھیں، جو ان سب چیزوں کو دیکھیں اور پھر تو نظر نہ آئے، تو نظر نہ آئے. ہم نے ایک کانفرنس کی ابھی پچھلے سال، اس کا موضوع تھا انسان کی زندگی میں علم دین کی اہمیت. ہم نے ایک سینٹر، ابھی ایک مدرسہ شروع کیا انگلش میڈیم. وہ ان حضرات کو مدعو بھی کیا تھا میں نے، لیکن یہ شاید آ نہیں سکے کسی وجہ سے. تو اس میں مختلف فیلڈز کے لوگوں کو جو میری نظر میں دین سے رغبت رکھتے ہیں میں نے بلایا تھا. تو ایک اناٹمی کے پروفیسر تھے، ریٹائر ہو گئے ہیں، اب میڈیکل کالج کے اندر پڑھاتے ہیں. انہوں نے جو تقریر کی اس وقت، اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میں بالکل جوان تھا جب میں اس میں آ گیا درس و تدریس میں، اور اس وقت سے میں نے اناٹمی پڑھانا شروع کیا. اناٹمی اس کے اندر یہ بتائیں پورا کہ انسان کا جسم. تو کہتے ہیں کہ پڑھاتے پڑھاتے وقت گزر گیا، اب تو اتنا زمانہ ہو گیا، ریٹائر ہو گیا ہوں اب تو. لیکن جب آیا تھا تب کچھ اور کیفیت تھی. آہستہ آہستہ جیسے جیسے انسانی جسم کو میں نے دیکھنا شروع کیا تو ان کا جملہ تھا کہ اب میری کیفیت یہ ہے کہ جتنا میں آنکھیں بند کر کے انسانی جسم کے بارے میں سوچتا ہوں تو دیکھتا اسے ہوں، نظر خدا آنے لگتا ہے. اسے دیکھتا ہوں خدا نظر آنے لگتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کسی دنیا کے کسی پمپ کو تصور کر سکتے ہیں آپ کہ جو مستقل کام کر رہا ہوں، مستقل کام کر رہا ہوں، مستقل کام کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں صرف انسان کے اس دل کو اگر دیکھ لے انسان، اور اس کی شناخت اور اس کی ساخت اور اس کا عمل کرنا، تو خالی یہ دل اللہ کو دیکھنے کے لیے کافی ہے. یہ ان کا جملہ تھا. تو واقعی طور پر یہ حقیقت ہے. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ یہ کائنات جو باہر ہے یہ کائنات اصغر ہے، کائنات اکبر تیرے اندر موجود ہے. دیکھ اللہ کی نشانیوں کو، دیکھ کیسے اللہ نظر آتا ہے.
اور جسے میں نے عرض کیا ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق جو دیکھنا چاہتا ہے واقعی طور پر، کوئی ضروری نہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بہت ڈگریاں اس کے پاس ہوں تبھی اس کا قلب پاکیزہ ہو، تبھی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو۔ پیغمبر گزرے ہوئے جا رہے ہیں، اصحاب ساتھ میں ہیں، دیکھا بڑھیا چرخہ کاٹ رہی، برابر آپ نے سنی ہے یہ مثالیں، چرخہ چلا رہی ہے، سوت کاٹ رہی ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ رکے پیغمبر رکے، ایک مرتبہ کہا اے مائی، اے ضعیفہ، اے اماں، جو بھی کہہ کے خطاب کیا ہو، تو نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اللہ کی حمد کر رہی ہے، اللہ کو پہچانتی بھی ہے۔ اس نے چرخہ روک دیا، پیغمبر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ کو اپنے چرخے کے ذریعے سے پہچانا۔ اس چرخے کے، کہا کیسے؟ کہا میں جانتی ہوں جب یہ چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کیا بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے؟ تو اگر سمجھنا چاہے، اگر واقعی طور پہ بصیرت پیدا ہو تو ایک بڑھیا سمجھ لیتی ہے اپنے چرخے کے ذریعے سے کہ اللہ کیا ہے، اور نہ سمجھنا چاہے تو اتنا ریسرچز کرنی، اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے نہیں وہ ڈارون تھا، وہ پہلے بندر تھا اور اس کے بعد یہ ہوا، اس کے ہے شعور جسے اللہ عطا کر دے، یہ قلب جسے مل جائے، یہ قلب پاکیزہ، یہ بہت ہی اہم۔ اور میں نے عرض کیا دوسری مثال ایک بالکل سامنے کی، ایک شخص بیچارہ دیہاتی بدو، وہ ایمان لے آیا ہے، تو اس کے ایمان لانے پر ایک دوسرا جو دشمن ہے پیغمبر کا وہ خفا ہے بہت، تو ایک دن ملنے کے لیے آیا، کہنے لگا عجیب بات ہے، تو نے بھی ایسے پر ایمان رکھ لیا کہ جسے دیکھا نہیں ہے، اس کی توحید کا اقرار کر لیا، اس کی توحید کا اقرار کر لیا۔ کہا میں نے بغیر دلیل کے نہیں مانا، یہ دیہاتی کہتا ہے، بات کیجئے کہ میں نے بغیر دلیل کے نہیں مانا۔ کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے اونٹ کی مینگنیاں، میرے اونٹ کی مینگنیاں، یہ دلیل ہے؟ تو اس نے چاروں طرف دیکھا، اس نے کہا اونٹ تو تیرا نظر نہیں آ رہا۔ کہا ہاں وہ چرنے کے لیے گیا ہے۔ کہا مگر یہ مینگنیاں جو پڑی ہیں؟ کہا یہ مینگنیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے، تو یہ اتنی بڑی کائنات ثبوت نہیں ہے کہ اس کا کوئی خالق موجود ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن کتنا جس نے پہچاننا چاہا، جس نے واقعی غور کرنا چاہا۔ حضرت ابوذر کی خاصیت کیا ہے؟ گفتگو جس رخ پہ جا رہی ہے میں بھی وہی بیان کرتا جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ابوذر جنہوں نے کامیاب زندگی پا لی، اور کب کامیاب زندگی پائی؟ اسی لیے بار بار قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ایک عادت اپنی بنا لیجئے، ایک عادت میرے نوجوانوں، آپ دیکھیں گے زندگی کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے، اور شاید آپ یہ عادت ڈال لیں تو میری نجات ہو جائے اس سے۔ ایک عادت، جیسے اپنے ٹارگیٹ بناتے ہیں، آپ گول بناتے ہیں کہ مجھے اس مہینے میں یا اس ہفتے میں یہ پڑھنا ہے، یہ چیپٹر ختم کرنا ہے، یہ چیپٹر ختم کرنا ہے۔ آپ کے پاس جتنا بھی وقت ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت، ایک تو یہ عادت ڈالیے کہ جب بھی صبح گھر سے نکلے، اگر وقت ہے واقعی طور پر، موقع ہے آپ کے پاس، تو پورا ایک سورہ، نہیں موقع ہے میں اس پر بھی اصرار نہیں کرتا، 5 آیتیں صرف گھر سے پڑھ کے نکلیے، اور آپ یقین جانیے اس دن کو جس دن 5 آیتیں پڑھ کے نکلے ہوں، اس دن سے کمپیئر کیجئے گا کہ جس دن آپ نے یہ عمل نہیں کیا، دونوں دنوں کا فرق پتہ چل جائے گا۔ آپ کیسے ہو گئے ہم، اخبار پڑھتے ہیں صبح، اس کے بعد اس کو موڑ کے پھینکتے ہیں، کیا سب وہی گھسی پٹی پرانی خبریں، جھوٹ سب۔ عجیب بات ہے، جس اخبار میں سب کچھ جھوٹ لکھا ہوا ہے اسے روز پڑھتا ہے،
جس کتاب میں ہر بات سچ لکھی ہوئی ہے اسے پڑھنے کا انسان کے پاس وقت نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیوں غور نہیں کرتے قرآن کے اوپر؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ قرآن پہ غور کرو، پڑھو، دیکھو۔ تو ایک میں کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ اپنا ٹارگیٹ بنائیے کہ ہم اگر کم وقت ہے تو 3 مہینے کا وقت رکھ لیجئے کہ اس 3 مہینے میں ہم اس ایک سورہ، مثلا سورہ یوسف، کہ اس ایک پورے سورے کی تلاوت نہیں، صرف ہم اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے، اس سورہ کے بارے میں، پہلے ترجمہ اس کا، اس کے بعد آپ انٹرنیٹ پہ رہتے ہیں، سرچ کیجئے کہ اس کے بارے میں یوٹیوب پر کوئی اسپیچ موجود ہے وہ سنیے، اس کے بارے میں کوئی آرٹیکل موجود ہے وہ آرٹیکل نکالیے، یہ سب چیزیں سامنے رکھ کے، اور اس کے بعد اس سورے کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس سورے میں پیغام کیوں دیا گیا ہے، یہ کیوں رکھا گیا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے، 3 مہینے بہت ہوتے ہیں، اگر 1 سال کے اندر 4 سوروں کا پیغام بھی آپ نے سمجھ لیا تو پھر دیکھیں گے خود ہی حافظہ کتنا قوی ہوتا ہے، برکتیں کتنی آتی ہیں، عام جو تعلیم دنیاوی آپ حاصل کر رہے ہیں اس کے اندر کتنی تیزی سے ترقی ہوتی ہے، یعنی بالکل تبدیلی آ جائے گی زندگی کے اندر۔ سمجھنا قرآن کو، پڑھنا نہیں صرف، اس کا حق یہ ہے کہ تلاوت بھی کی جائے، مگر پھر تلاوت کے بعد سمجھا بھی جائے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، کس سے گفتگو کر رہا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو زندگی میں آتا ہے وہ عرض کیے دیتا ہوں، اور یہاں پہ گفتگو کو روک لوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے، کہنے لگے کہ مولانا صاحب نے بتایا تھا، ہم نے پابندی کرنی شروع کی، جب تک نماز پڑھتے نہیں تھے سارا کام بڑھیا چل رہا تھا، جس دن سے نماز کی پابندی کی اسی دن سے گھاٹا ہونا شروع ہو گیا۔ جب تک دین پہ عمل نہیں کر رہے تھے کاروبار ترقی کے اوپر تھا، جب سے ذرا پابندی کرنی شروع کی تبھی سے جو ہے وہ اس مہینے بھی لاس ہے، اگلے مہینے بھی لاس ہے۔ یہ تو مسئلہ واقعی میں کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، اب آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا میں، ہاں ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا؟ کیوں ہوتا ہے یہ میں نہیں عرض کروں گا، یہ میں امام معصوم کی زبان سے آپ کو پیغام دوں گا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ مگر اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ جو بے دین اس دنیا میں ہیں ان کے لیے آزمائش نہیں ہے، ساری آزمائشیں مومنوں کے لیے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے امام کی ہمارے زندگی کیا ہے، 7ویں امام کی زندگی، اللہ اکبر۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو مصائب کربلا کے بعد دوسرے اماموں پر گزرے ہیں، ہر امام کی مصیبت الگ طرح کی، الگ دور سے ملا ہے، لیکن اس امام کی مصیبت وہ ہے کہ جس کا جنازہ بھی مزدوروں نے اٹھایا ہے، جس کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں بھی شہادت کے بعد جدا کی گئی، جس کی پوری زندگی قید خانے کے اندر گزری، اور جس کے اوپر یہ ظلم ہوا کہ جنازے کو بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا۔ ذرا اندازہ کیجئے کیسا ظلم ہوا اس امام کے اوپر۔ مگر یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے کہ ہم اماموں کی زندگی، ہر امام کی زندگی جڑی ہوئی ہے اگلے امام سے، یعنی اس نے کچھ حالات پیدا کیے، پھر اگلا والا جو بھی امام آیا اس نے ان حالات کو انہی کو آگے بڑھایا۔ ہر امام کا جہاد الگ طرح کا ہے۔ مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام
امام حسین کا جو جہاد ہے وہ جہاد کامیاب نہیں ہو سکتا تھا اگر امام حسن کی صلح اور امام حسن کی خاموش زندگی نہ ہوتی. یہ میں زیادہ نہیں عرض کر سکوں گا، لیکن میں ایک ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کو شوق ہو. تو کچھ ہماری یوٹیوب پر مجالس پڑی ہوئی ہیں اماموں کا جہاد کے عنوان سے، وہ آپ دیکھیے گا. اس کے اندر میں نے یہ کوشش کی ہے یہ بتانے کی کہ کس امام نے کس محاذ پر زیادہ کام کیا. ہر ایک کے چیلنجز الگ ہیں، ہر ایک کے سامنے حالات الگ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر امام کے سامنے آتی رہی. 7ویں امام کے سامنے خاص طور پر جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ حکومتوں نے پوری طرح سے اسلام کی تباہی کا سامان فراہم کر دیا تھا، اور وہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں کامیاب زندگی کا تصور ہی بالکل ختم ہو گیا تھا. پوری طرح مادیت کا حملہ تھا. عجیب و غریب حالات ہیں امام کے بعد. میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، مگر 2-3 مثالیں دیتا ہوں. 2-3 مثالیں. ایک شخص ہے جو قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رہتا ہے ہر وقت. کربلا کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں ان کے 2-3 اشارے کر رہا ہوں صرف. ہر وقت اپنے سینے سے قرآن لگائے رکھتا ہے. مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو درس قرآن دے رہا ہے، آؤ قرآن کی طرف. یہاں بیٹھ کے قرآن بتا رہا ہے، وہاں بیٹھ کے. اس کا نام ہے عبد الملک ابن مروان. اتنا درس قرآن دیتا ہے، اتنا زیادہ قرآن سناتا ہے، اتنا زیادہ قرآن سینے سے لگائے رہتا ہے، اتنا زیادہ مسجد کے اندر ڈیرا ڈالے رکھتا ہے کہ اس کا لقب ہی پڑ گیا حمامت المسجد، مسجد کی فاختہ. مگر جیسے ہی اس کے ہاتھ میں حکومت آئی، اس نے قرآن کو شراب کی حوض میں ڈالا اور کہا آج سے تیرا میرا رشتہ ختم، اس لیے کہ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں نے تیرا سہارا لیا تھا وہ چیز مجھے مل گئی. یہ حاکم ہے جو بعد میں گزر رہے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ ایک اور حاکم اسی نسل کا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں اس لیے تفصیل نہیں بتاؤں گا. اللہ اکبر، کیسے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس کی پوری زندگی عیاشی سے تعبیر ہے. عیاشی کیسے اسلام کو برباد کر رہے ہیں اس کا اندازہ کیجئے گا. صبح ہر دن ایسے ہی ہوتا ہوگا، کیا کیا آواز دی جاتی ہوگی کہ لوگ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو ایک صبح جب اس کو آ کر پکارا اس کے غلام نے کہ لوگ جمع ہیں مسجد میں، صفیں بندی ہوئی ہیں، تو اس نے شراب کے نشے میں جواب دیا. میں تہذیب منبر کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت ہلکا کر کے بات کو بتا رہا ہوں کہ آج میرا موڈ نہیں ہے نماز پڑھانے کا. اور اس کے بعد اپنی کنیز سے کہا، اللہ اکبر، ذرا اندازہ کیجیے گا، میری ابا پہن، میرا امامہ اپنے سر پہ رکھ اور آج میری جگہ تو نماز پڑھا دے. اور وہ اس کی کنیز جو اسی کمرے میں اس کے ساتھ تھی رات بھر، اس نے لباس پہنا اس کا اور نماز پڑھانے کے لیے آ کے کھڑی ہو گئی. اور لوگوں نے نماز، یہ تباہی لائی جا رہی ہے دین کے اوپر کہ دین ہلکا ہو جائے. انسان کی زندگی میں آخرت، خدا، قرآن، دین، اس کا کوئی تصور نہ رہے. ان میں کا ایک حاکم ہے جسے کھانے کا شوق ہے، اور اس کا کھانا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن جب وہ صبح اٹھا تو جلدی اٹھ گیا. اس نے کہا مجھے بھوک لگ رہی، جلدی میرے لیے ناشتہ لایا جائے. تو خادم نے اطلاع دی کہ آج آپ جلدی اٹھ گئے، ابھی ناشتہ تیار نہیں ہے. عجیب و غریب بات ہے، یہ بات سن کے یقین نہیں آتا. بہت سی جگہ میں نے یہ واقعہ پڑھا تو بعد میں کئی لوگوں نے اعتراض کیا. میں نے کہا بھائی میں اپنے پاس سے تو نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ بتا رہی ہیں کتابیں، اور ہماری کتاب نہیں، صرف جلال الدین سیوطی، اہل سنت کا بڑا نام ہے، وہ اپنے یہاں لکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی کا جلد ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو تیار ہے وہی لے آؤ.
بعد میں ناشتہ آتا رہے گا، اس وقت جلدی لاؤ جو کچھ ہے۔ 7 بھنے ہوئے ہرن کھا گیا۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ بھوک نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کسی کو کھانے کا شوق تھا، رسول نے بلایا تو اس نے کہا نہیں ابھی جا کے کہہ دو میں کھا رہا ہوں۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ تو پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے کیا کہا؟ اللہ کرے تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ تو اس شخص کا عالم کیا تھا؟ کھاتا رہتا تھا، کھاتا رہتا تھا، تھک جاتا تھا، لیٹ جاتا تھا، لیٹ کے کھاتا تھا، پھر بیٹھ جاتا تھا، بیٹھ کے کھاتا تھا، پھر بیٹھے بیٹھے گھٹنے تو کھڑے ہو کے کھاتا تھا، پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ یہ عذاب ہے اللہ کا۔ تو اگر اس نظر سے دیکھیں گے آپ تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ عیش و عشرت، قرآن کو ہلکا سمجھا جانا، تباہی۔ جب یہ حاکم ہیں اور ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی ہے تو لوگوں کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا اندازہ لگائیے۔ شکار کے لیے حاکم نکل رہا ہے تو دستور کے مطابق جو بھی اس وقت کا ہوگا، قرآن لایا گیا سامنے، تو اس نے کہا ذرا دیکھو ہمارے سفر کے لیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کھولا تو اس کے اندر آیت نکلی، ابھی امیر بھائی پڑھ رہے تھے اس آیت کو، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ظلم کرنے والے جان لے کہ اسی کروٹ پلٹائے جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے اس آیت کو پڑھا، گھور کے قرآن کو دیکھا اور کہا ڈراتا ہے، ولید کو ڈراتا ہے، اتنے بڑے حاکم کو ڈراتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہا اس کو دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکا دو اور میرا تیر کمان لے کے آؤ۔ اور اس کے بعد قرآن کے اوپر اتنے تیر برسائے کہ ریزہ ریزہ ہو کے قرآن بکھر گیا، اور پھر سارے لوگوں کو گواہ کر کے کہا اے اللہ کی کتاب سن، اگر تجھ سے اللہ پوچھے کہ تیرا یہ حال کس نے کیا تو میرا نام لے دینا۔ یہ ہیں حالات۔ ان حالات میں اب ذرا اندازہ کیجئے کہ ان حالات میں اماموں کو، ایک عام نوجوان، عام افراد، عام لوگ، ان کی نظر حکومت کی طرف ہوگی یا ان کچے مکانوں کی طرف ہوگی کہ جن میں امام بیٹھے ہوئے ہیں، ان قید خانوں کی طرف ہوگی کہ جن میں امام کو قید کیا ہوا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کتنا مشکل کام تھا جو ہمارے ائمہ نے انجام دیا ہے۔ کتنا مشکل کام کہ ایک طرف وہ حاکم ہے جس کا پیٹ نہیں بھر رہا، وہ کھائے چلا جا رہا ہے، اس کی عیاشی کا عالم یہ ہے کہ حالت نشہ میں اپنی کنیز کو بھیج دیتا ہے کہ جا کے نماز پڑھا دے۔ اتنا نماز کو ہلکا، اور میں تو بتا نہیں رہا آپ کو وہ باتیں میں بیان نہیں کر رہا۔ پھر ایسے میں اللہ اکبر، جب میں تاریخ دیکھتا ہوں تو حیرت ہو جاتی ہے کہ ایسے حاکموں کے ہونے کے باوجود یہ نظر آیا کہ لوگ تیزی سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ کس لیے داخل ہو رہے تھے؟ میسج یہ مل رہا تھا، سیرت یہ پہنچ رہی تھی، حکومت یہ کر رہی تھی، پھر کیوں آ رہے تھے؟ جب میں نے غور کیا کیوں آ رہے تھے تو ایک چھوٹے سے واقعے نے پوری بات کو واضح کر دیا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد امام کی شہادت کے بعد ایک صحابی امام سے ملنے کے لیے آئے، معلوم ہوا کہ امام شہید ہو چکے ہیں، تو ایک مرتبہ امام کی کنیز کو بلایا اور کہا یہ بتا تو نے میرے امام کو کیسا پایا؟ امام کی زندگی کا کوئی واقعہ سنا، امام کی سیرت کچھ مجھے بتا۔ تو یہ کنیز چیخ مار کے روئی، چیخ مار کے روئی۔ تو یہ پریشان ہو گئے، کہا میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی، تو روئی کیوں؟ کہا اس امام کے بارے میں کیا بتاؤں کہ جس کے لیے نہ دن میں کبھی دسترخوان بچھایا، نہ رات میں کبھی بستر بچھایا۔ یہ ہے وہ سیرت، یہ ہے وہ سیرت۔
کہ جس کی وجہ سے ایسی حکومتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. کیا مطلب؟ یہ سمجھ نہیں پائے، کہہ رہے میں نہیں سمجھ پایا تو کیا کہنا چاہتی ہے. کہا میرا امام ہر دن روزہ رکھتا تھا اور پوری رات مصلی کے اوپر گزر جاتی تھی، بستر بچھانے کی نوبت نہیں آتی